ناظرین، فلسطین کی اہمیت آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ فلسطین کی زمین انبیاء علیہم السلام کا مسکن رہی ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے بہت سارے معجزات بھی یہیں ہوئے۔ قرآن پاک کی بہت آیات میں بھی اس کا ذکر ہے۔ آئیے تمام قسم کے ان اذکار کو جو کہ واقعات ہوئے ان کو 27 میں تقسیم کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ فلسطین کی اہمیت کیسے رہی ہے۔ نمبر 1، یہ فلسطین انبیاء علیہم السلام کا مسکن اور سرزمین رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ نمبر 3، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اس عذاب سے نجات دی تھی جو ان کی قوم پر اسی جگہ نازل ہوا تھا۔ نمبر 4، حضرت داؤد علیہ السلام نے اسی سرزمین پر سکونت رکھی اور یہیں اپنی ایک محراب بھی تعمیر فرمائی۔ نمبر 5، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس ملک میں بیٹھ کر ساری دنیا پر حکومت کی۔ نمبر 6، قرآن پاک میں چیونٹی کا مشہور واقعہ جس میں ایک چیونٹی نے اپنے باقی ساتھیوں سے کہا تھا کہ اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں گھس جاؤ، یہیں اس ملک میں واقع اسکلان شہر کی ایک وادی میں پیش آیا تھا جس کا نام بعد میں وادی نمل یعنی چیونٹیوں کی وادی رکھ دیا گیا تھا۔ نمبر 7، حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب بھی اسی شہر میں ہے۔ نمبر 8، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی ملک کے بارے میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا کہ اس مقدس شہر میں داخل ہو جاؤ۔ انہوں نے اس شہر کو مقدس، اس شہر کے شرک سے پاک ہونے اور انبیاء علیہم السلام کا مسکن ہونے کی وجہ سے کہا تھا۔ نمبر 9، اس شہر میں کئی معجزات وقوع پذیر ہوئے جن میں سے ایک کنواری حضرت مریم علیہ السلام کے وطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ ہے۔ اور نمبر 10، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے قتل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی شہر سے آسمان پر اٹھا لیا۔ نمبر 11، ولادت کے بعد جب عورت اپنی جسمانی کمزوری کی انتہا پر ہوتی ہے، ایسی حالت میں حضرت مریم علیہ السلام کا کھجور کے تنے کو ہلا دینا بھی ایک معجزہ ہے۔ نمبر 12، قیامت کی علامات میں ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمین پر واپس تشریف لانا بھی اسی شہر کے مقام یعنی سفید مینار کے پاس ہوگا۔ نمبر 13، اسی شہر کے مقام باب لد پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح الدجال کو قتل کریں گے۔ نمبر 14، فلسطین ہی ارض محشر ہے۔ نمبر 15، اس شہر ہی سے یاجوج ماجوج کا زمین میں قتال اور فساد کا کام شروع ہوگا۔ نمبر 16، اس شہر میں وقوع پذیر ہونے والے قصوں میں ایک قصہ طالوت اور جالوت کا بھی ہے۔ نمبر 17، فلسطین کو نماز کی فرضیت کے بعد مسلمانوں کا قبلہ اول ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور ہجرت کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام دوران نماز ہی حکم ربی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسجد اقصیٰ یعنی فلسطین سے بیت اللہ یعنی کعبہ مشرفہ مکہ کی طرف رخ کرا گئے تھے۔ جس مسجد میں یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ مسجد آج بھی مسجد قبلہ تین کہلاتی ہے، دو قبلوں والی مسجد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات آسمان پر جانے سے پہلے مکہ المکرمہ سے بیت المقدس لائے گئے تھے۔ نمبر 19، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں انبیاء علیہم السلام نے یہاں نماز ادا فرمائی۔ اس طرح فلسطین ایک بار پھر سارے انبیاء کا مسکن بن گیا۔ نمبر 20، حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ زمین پر سب سے پہلی کون سی مسجد بنائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مسجد الحرام یعنی خانہ کعبہ۔ میں نے پوچھا اس کے بعد، تو آپ نے فرمایا کہ مسجد الاقصیٰ یعنی بیت المقدس۔ میں نے بعد میں عرض کیا ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 40 برس کا۔ تو اب جہاں بھی نماز کا وقت ملے وہیں نماز ادا کر لے، پس وہ مسجد ہی ہے۔ 21، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو ارتداد کے فتنہ اور دیگر مشاکل سے نمٹنے کے لیے عسکری اور افرادی قوت کی اشد ضرورت کے باوجود بھی ارض شام یعنی فلسطین کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تیار کردہ لشکر بھیجنا بھی ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔ نمبر 22، اسلام کے سنہری دور فاروقی میں
دنیا بھر کی فتوحات کو چھوڑ کر محض فلسطین کی فتح کے لیے خود سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چل کر جانا اور یہاں پر جا کر نماز ادا کرنا اس شہر کی عظمت کو اجاگر کرتا ہے۔ نمبر 23، دوسری بار بینہ معراج کی رات بروز جمعہ 27 رجب 583 ہجری کو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اس شہر کا دوبارہ فتح ہونا بھی ایک نشانی ہے۔ 24، بیت المقدس کا نام قدس قرآن سے پہلے ہوا کرتا تھا اور قرآن نازل ہونے کے بعد اس کا نام مسجد اقصی رکھ دیا گیا۔ قدس اس شہر کی اس تقدس کی وجہ سے ہے جو اسے دوسرے شہروں سے ممتاز کرتی ہے۔ اس شہر کے حصول اور اسے رومیوں کے جبر و استبداد سے بچانے کے لیے 5000 سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جام شہادت نوش کیا، اور شہادت کا باب آج تک نہ بند ہو سکا، سلسلہ اب تک جاری ہے۔ یہ شہر اس طرح شہیدوں کا شہر ہے۔ نمبر 25، مسجد اقصی اور بلاد شام کی اہمیت بالکل حرمین شریفین جیسی ہے۔ جب قرآن پاک کی یہ آیت وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِین وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ نازل ہوئی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے بلاد شام کو التین سے، انجیر کو بلاد فلسطین سے، اور زیتون سے فلسطین کو زیتون سے، اور طور سینین کو مصر کے پہاڑ کوہ طور پر جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاک کلام سے کیا کرتے تھے، اس سے استدلال کیا۔ ناظرین، 26 نمبر قرآن پاک کی یہ آیت جو کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، اس سے یہ استدلال لایا گیا کہ امت محمد حقیقت میں اس مقدس سرزمین کی وارث ہے۔ نمبر 27، فلسطین کی عظمت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہاں پر پڑھی جانے والی ہر نماز کا اجر 500 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھے بہت سارے خاص پوائنٹ، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے خاص پوائنٹس ہیں جو کہ فلسطین کو زمین پر، اس سرزمین پر انبیاء کرام اور صحابہ کرام نے اس کو جا کے بسایا اور وہاں پر سکونت اختیار کی۔ بہت سارے ان سے یہ وابستہ ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام کی قبریں بھی وہاں پر ہیں، اور بہت سارے اسلامی فتوحات کا سلسلہ بھی وہیں سے ہوا۔ تو امید ہے کہ یہ انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اللہ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے، اور اللہ فلسطین کی مدد کرے، آمین یا رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔